الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وقال وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني فاغفرت لك ولا أبالي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو قدرت کی طرف سے اس کے گناہوں کے اوپر 4 قسم کے گواہ مقرر اور متعین ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام پاک میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے تاکہ کوئی بھی انسان اس دھرتی پر رہتے ہوئے اپنے احسان کرنے والے رب اور ہر موڑ پر ہمیں سنبھالنے والا نہایت رحیم اور نہایت کریم انتہائی شفیق اور مہربان پروردگار کو یاد رکھے اور اس کی سزاؤں کو یاد رکھ کر کے زندگی گزارے. چنانچہ اللہ رب العزت حضرت انسان سے یوں کہتے ہیں کہ اگر تو نے اس روئے زمین کے اوپر رہتے ہوئے کوئی گناہ کیا ہے تو سب سے پہلا گواہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کہیں غلط خیال میں مبتلا مت ہو جانا کہ رات کے اندھیرے میں اور دنیا کے انسانوں کی نگاہوں سے چھپ کر کے میں نے یہ گناہ کیا ہے لہذا کسی کو پتہ چلنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس بات کو پہلے سے صاف فرما دیا بھلے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن کرامن کاتبین اچھا اور برا لکھنے والے 2 فرشتے میں نے تمہارے دائیں اور بائیں جانب میں مقرر کر رکھے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو ان کو معلوم ہو جاتا ہے. پہلا گواہ. دوسرے نمبر پر رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تمہارے ایک ایک گناہ کو اور تمہارے ایک ایک عمل کو
میرے فرشتوں نے میرے حکم کے مطابق دفتر اور نامہ اعمال میں نوٹ کر کے رکھ دیے ہیں. وہ نامہ اعمال نشرت، روز قیامت انسانوں کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے. آج اگر کسی کو اس کے گناہ کی طرف توجہ بھی دلائی جائے تو ممکن ہے چھپ کر کے بتایا جائے کہ دیکھو تم نے یہ کام کیا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں جلال کا مالک ہوں، میں قہر و غضب کا مالک ہوں. میرے جلال، میرے قہر اور میرے غضب کے مقابلے میں کسی کی رتی برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے کسی کے بارے میں کوئی جواب نہیں دینا ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، لہذا تمہارے نامہ اعمال کو میں بالکل کھول کر کے رکھ دوں گا. پورا کچا چٹھا کسی کے سامنے دھکا چھپا رہنے نہیں دیا جائے گا، بالکل کھول کر کے رکھ دیا جائے گا. یہ ہمارے کیے ہوئے کرتوتوں کا ایک اور گواہ. قرآن نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ تشہد ارجلہم، تمہارے گواہوں کے اوپر تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ اور اسی طرح تمہارے یہ پاؤں جس کو چل کر کے جس کے ذریعے تم نے گناہ کیے، ہم قوت گویائی عطا کریں گے، ان کو بولنے کی طاقت عطا کریں گے اور وہ بلا کسی جھجک کے تمہارے سامنے تمہارے گناہوں کو بک دیں گے. یہ تمہارا تیسرا گواہ. انسان قدم قدم پر رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے اوپر ایک ایک گواہ بنتے چلے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا کوئی ایک انسان بھی اس روئے زمین کے اوپر یہ دعویٰ تو ہرگز نہیں کر سکتا ہے کہ میرے نامہ اعمال کے اندر ایک بھی گناہ موجود نہیں ہے. کا سیدھا مطلب یہ نکلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی یہ آیات کریمہ تمام انسانوں کو اور انسانوں کے تمام گنہگاروں کو متوجہ کرنے کے لیے بالکل صاف صاف اور واضح انداز کے اندر حضرت انسان کے سامنے بیان کر دیا تاکہ کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا. اب انسان گناہوں کا پتلا، اور جیسا کہ میں نے کہا قدم قدم پر کیا بلکہ نفس نفس پر، ایک ایک سانس جب وہ لیتا ہے تو گناہ، اور جب سانس باہر نکالتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں نفس نفس پر وہ گناہ کر رہا ہے. بھلا وہ پروردگار کی پکڑ سے کیسے بچ سکتا ہے جبکہ خود خدا کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. اخذہ اخذ عزیز مقتدر، صاحب قدرت جس طرح سے پکڑتا ہے، ایک بااقتدار دنیا کا ایک بااقتدار بادشاہ کسی کی پکڑ کرتا ہے تو انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، اور یہاں تو اخذ عزیز مقتدر، ایک زبردست طاقت کا مالک پروردگار کہ جس کی طاقت کا کوئی دنیا میں تو کیا کسی وقت اور کسی لمحے بھی اور کسی جگہ بھی مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. اتنی زبردست وہ پکڑ کا مالک ہے. بتاؤ گریبان میں جھانک کر کے کیا ایسے پکڑ والے مالک اور ایسے پکڑ کرنے والے خالق سے میں اور آپ بچ سکتے ہیں؟ ان گناہوں کو اگر اسی کے ساتھ لے کر کے یہاں سے جائیں تو کیا کوئی بچ سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں بچ سکتا. تو اس کا علاج کیا ہے؟ پروردگار کتنا شفیق اور کتنا مہربان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث بیان فرمائی جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. کلمات رسول اللہ کے ہیں لیکن مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اللہ کی شفقت کو میں بیان کر رہا ہوں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے حضرت انسان،
لو بلغت ذنوبک عنان السما، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو چھو لے ہوئے، گناہوں کے صرف پہاڑ نہیں بلکہ پہاڑ پر پہاڑ کرتا تو چلا جائے، میری شفقت، میری رحمت اور میری مہربانی کو اگر تو جانچنا چاہتا ہے اور تو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لو بلغت ذنوبک عنان السما، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، ثم استغفرتنی، اور اس کے بعد تو اپنے ان گناہوں کے اوپر میری بارگاہ میں آ کر کے استغفار کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، مغفرت کی التجا کرتا ہے اور مغفرت کی درخواست کرتا ہے، پروردگار بلا کسی شرط کے بیان فرما رہا ہے جا لغفرت لک، میں تیرے گناہ کو بخش دوں گا، اور پھر فرماتا ہے ولا ابالی، آسمان تک کے تیرے گناہ تھے میں نے بخش دیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب یقین مانو، اگر جنت اور جہنم، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے اگر جہنم نہ ہو اور جہنم کا کسی کو ڈر بھی نہ ہو، تب بھی حضرت انسان کی شرافت کا یہ حق بنتا تھا کہ اتنا بڑا منعم، اتنا بڑا محسن، اتنا زبردست احسان کرنے والا پروردگار اور قدم قدم پر نعمتوں سے مالا مال کرنے والا پروردگار مجھے اور آپ کو صبح سے لے کر شام تک نعمتوں میں رکھتا ہے، اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ذرہ برابر فوری طور پر وہ پکڑ نہیں کرتا ہے۔ حضرت انسان کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تجھے جہنم کا ڈر نہ ہو تب بھی اتنے بڑے احسان کرنے والے کی نافرمانی کرتے ہوئے تجھے شرم آنی چاہیے۔ جہنم کا ڈر یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اگر جہنم نہ ہو اور جہنم کا ڈر بھی نہ ہو، لیکن حضرت انسان تجھے طبیعت کے اعتبار سے، اپنی پرکرتی کے اعتبار سے، تیرے نیچر کے اعتبار سے تجھے شریف بنا کر کے پیدا کیا ہے، تیرے اندر رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرافت یعنی کہ انسانیت، اور تجھے مانوتا اور ہیومنیٹی دے کر کے بھیجا ہے۔ تیری شرافت اور تیری مانوتا کا یہ تقاضا تھا کہ میرے احسان کو سامنے رکھتے ہوئے تو ایک گناہ بھی نہ کرتا، لیکن تو نے نہ میری جہنم کے ڈر کو محسوس کیا، نہ اس کو آڑے آنے دیا، نہ تجھے جو شرافت دی تھی اس شرافت کے تقاضے کے اوپر تو نے کوئی عمل کیا، بس نیڈر ہو کر کے، بے خوف ہو کر کے تو گناہ پر گناہ کیے چلا جا رہا ہے، اور تو میری نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن شفیق پروردگار، مہربان پروردگار، رحیم اور کریم پروردگار اپنی شان رحیمی اور اپنی شان کریمی کا اظہار یوں فرماتا ہے، اے ابن آدم آسمان تک کے گناہ لے کر کیا، صرف دربار میں ندامت کا آنسو بہا دے، قسم خدا کی لغفرت لک، میں تیرے ایک ایک گناہ کو بخش کر کے رکھ دوں گا، اور ولا ابالی، اور اس بخشش کے بعد میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اتنے بڑے مجرم کو تم نے ویسے ہی کیوں جانے دیا۔ گناہ انسان سے ہوتے ہیں، اسی لیے حدیث پاک میں یہ الفاظ استعمال فرمائے، کل آدم خطاء، ہر انسان خطا۔ صاحب تفسیر علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطا، ہر انسان بہت ہی زیادہ گناہ کرنے والا ہے، کثیر الخطا ہے، خطا بہت ہی زیادہ یعنی کہ کثرت کے ساتھ گناہ کرنے والا۔ ابھی بات سنے گا پھر گناہ کرے گا، توبہ کرے گا پھر گناہ کرے گا، توبہ کرے گا پھر گناہ کرے گا۔ سرکار فرما رہے ہیں اور کوئی نہیں کہہ رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انسان کے مزاج کو دیکھ کر کے یہ بات بیان فرمائی کہ کل بنی آدم خطا۔ خاطے نہیں فرمایا کہ ہر انسان گناہ کرتا ہے، بلکہ فرمایا ہر انسان بکثرت گناہ کرتا ہے، اس سے قدم قدم پر گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں سرکار فرماتے ہیں وہ نیڈر بن کر کے گناہ نہیں کرتا ہے، وہ بے خوف بن کر کے گناہ نہیں کرتا ہے، اس کے گناہ کی حد اور اس کا لمیٹیشن یہ ہوا کرتا ہے کہ خیر الخطائین التوابون،
خیر الخطائین التوابون، بکثرت گناہ کرنے والے، زیادہ سے زیادہ گناہ کرنے والوں میں بہترین افراد ہیں وہ لوگ جو التوابون، یعنی کہ بکثرت اللہ کے دربار میں توبہ کے لیے ہاتھ پھیلا دیے کرتے ہیں۔ گناہ پر اصرار یہ تو انسان کے ایمان کا جنازہ نکال دیا کرتا ہے۔ ایک انسان ایک ہی گناہ کو بار بار کرتا ہے، وعیدات سنائی جا رہی ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہے صاحب شریعت کی طرف سے، اور اس کو طرح طرح کے عذابات اس کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اپنے ہی من میں، اپنے ہی آپ میں رہتے ہوئے گناہ کے اندر مست قلندر ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے اور گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ یہ شخص تو اللہ کے نزدیک بہت ہی مبغوض ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اسے گنہگار کے سامنے کبھی بھی روز قیامت ایک مرتبہ بھی نظر رحمت اٹھا کر کے نہیں دیکھیں گے، اپنی رحمت کے سائے تلے اس کو ذرہ برابر جگہ نہیں دی جائے گی، وہ اللہ کے مغفور اور بخشش پانے والے بندوں کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ لیکن ایک وہ انسان جو گناہ تو بکثرت کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، لیکن جیسے ہی گناہ ہوتا ہے فوراً لرز جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، ہائے ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے کون سے پروردگار کی نافرمانی کر دی ہے۔ علماء نے، جیسا کہ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر استغفار اور توبہ کے سلسلے میں جو شرط بیان فرمائی وہ یہ ان یقلع عن المعصیۃ، انسان گناہوں سے اپنا رشتہ ناتا توڑ کر کے رکھ دے، گناہ سے اپنا رشتہ توڑ کر کے رکھ دے اور اس کے ساتھ کوئی کنیکشن اس کا باقی نہ رہنا چاہیے۔ یہ اس کے استغفار کی اور یہ اس کی توبہ کی پہلی شرط ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَن يَنْدَمَ عَلَيْهَا، اور جیسے ہی گناہ ہو گیا، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، اور جیسے ہی اس سے گناہ ہو گیا فوراً أَن يَنْدَمَ عَلَيْهَا، اس گناہ کے اوپر ندامت ہونی چاہیے اور یہ احساس ہونا چاہیے، فوراً اس کی طبیعت کی شرافت جاگ جانی چاہیے، فوراً اس کی انسانیت بیدار ہو جانی چاہیے۔ ہائی میں نے اتنے بڑے احسان کرنے والے میرے خالق و میرے مالک اور میرے سرجن کا اتنا بڑا میں نے گناہ کر دیا، یہ ندامت کا آنسو اس کی آنکھوں سے گرنا چاہیے، اس کا دل رو پڑنا چاہیے، اس کے دل کا اور اس کے دماغ کا چین فوری طور پر ختم ہو جانا چاہیے، وہ ایک دم سے مضطرب اور بے چین ہو جانا چاہیے۔ ایندم علیہا، کہ اس کے اوپر ندامت طاری ہو جانی چاہیے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا انسان کہ جو ندامت کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھ پھیلا دیا کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے پروردگار، میں بہت ہی عہد و پیمان کرتا ہوں تیرے ساتھ، ایدزم عزما جازما، وہ اس بات کا پختہ ارادہ کرتا ہے اللہ یعود الیہا ابدا، میں کبھی بھی اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اللہ آج کی رات میں نے تیرے ساتھ یہ عہد و پیمان کیا تھا، میرا یہ نہایت ہی پختہ اور اسٹل کانکریٹ ایگریمنٹ تھا تیرے ساتھ کہ میں کبھی بھی یہ گناہ تیرے نہیں کروں گا اور کبھی بھی یہ کرائم کی دنیا کے اندر میں واپس نہیں آؤں گا، لیکن کیا کروں میرے پروردگار، پھر میں نے یہ دوبارہ گناہ کر لیا ہے۔ قسم خدا کی، حدیث پاک میں اسی کو وخیر الخطائین التوابون کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ کرنے والے وہ ہیں جو بکثرت توبہ کرنے والے ہیں۔ ایندم علیہا، اس لیے حضرت انسان کے لیے بہت سارے آپشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگاروں کی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے کہ کہیں یہ مایوسی کا شکار نہ ہو جائے، کہیں یہ مایوسی کا شکار نہ ہو جائے، کہا استغفار کرو استغفار۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام کا وہ قصہ جس کو سورہ نوح کے اندر نقل فرمایا ہے، مجھے اس کی تفصیل بیان نہیں کرنی ہے، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں حضرت نوح کیا کہتے ہیں، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ آپ کو یہ بات تو معلوم ہے 950 سال تک حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، 9.5 نہیں بلکہ 950 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پروردگار سے ایک تھوڑا سا شکوہ یوں کر رہے ہیں، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار میں نے اپنی نافرمان قوم کو رات اور دن دعوت دی ہے، رات اور دن دعوت دی ہے، ثم دعوتهم، پھر میں نے ان کو بہت بلایا، یہاں تک کہہ دیا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا انی دعوتهم جہارا
میں نے ان کو بلند آواز سے بھی پکار کر کے کہا، اے میری قوم، جو راستہ تم نے چوائس کیا ہے اور اختیار کیا ہے، سمجھ جاؤ یہ غلط راستہ تم نے اختیار کیا ہے۔ بآواز بلند میں نے ان کو کہا ہے، پکار کر کے میں نے ان کو کہا۔ ثم اعلنت لهم، پھر میں نے ان کے سامنے یعنی کہ برسر عام لوگوں کے مجمع عام کے اندر بھی میں نے ان کو گناہوں کی طرف توجہ دلائی اور باز آ جانے کی دعوت دی۔ اسررت لهم اسرارا، میں نے ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر کے، ان کے گریبانوں میں جا جا کر کے، ان کے کان کے پاس منہ رکھ کر کے بھی میں نے ان کو سمجھایا اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اتنی زبردست نافرمان قوم ہے، مگر حضرت نوح علیہ السلام کے اگلے جملوں کو سنو مسلمانوں، بڑے سے بڑے گنہگار کے لیے کیا دھارس دلائی جا رہی ہے اس مقام کے اوپر۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ تو کہا ہی کہا، لا انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، یہ تو کہا ہی کہا ہے، لیکن حضرت نوح 950 سال کی محنت کے بعد بھی اپنی قوم سے پر امید ہو کر کے کہہ رہے ہیں، یا قوم استغفروا ربکم فقلت استغفروا ربکم، میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم، تم اپنے پروردگار سے، چلو کوئی بات نہیں، تم نے میرا مذاق اڑایا، اپنے پروردگار کی جو وحی تھی اس کا مذاق اڑایا، اس کی توحید کا مذاق اڑایا، تم نے اس کے ایک ایک حکم کو توڑا، کوئی بات نہیں، صرف اتنا کہہ دو فقلت استغفروا ربکم، میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم، آ جاؤ تمہارے پروردگار کی مغفرت کی طرف، کیوں؟ انہ غفارا، بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے، صرف بخشنے والا نہیں، انہو کان غفارا، یہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس لیے حضرات علماء اس مقام پر یہ بیان فرماتے ہیں، استغفار میں وہ پاور ہے کہ جب انسان کی مالی طاقت جواب دے دیتی ہے، انسان کی جسمانی طاقت جواب دے دیتی ہے، اس کا کہیے تو اس کا دماغ جب جواب دے دیتا ہے، اس کے دوست احباب اور اس کے دوست احباب کی طرف سے کیے جانے والے مدد کے وعدے جب جواب دے دیتے ہیں، اور ہر طرف سے انسان گر جاتا ہے اور اس کو کوئی سبیل اور کوئی راستہ اپنی تنگی سے نکلنے کا، اپنی پریشانی سے نکلنے کا، اپنی مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ اور کوئی دروازہ اس کو نظر نہیں آتا ہے، ہر طرف سے جب وہ بند ہو جاتا ہے، علماء نے فرمایا اے مسلمانوں، اور خصوصیت کے ساتھ اس امت محمدیہ کے افراد سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اوروں نے تو اس سے فائدہ اٹھایا ہی ہے، لیکن امت محمدیہ کے افراد سے کہا جا رہا ہے ایک واحد راستہ تمہارے پاس بچا ہے۔ قرآن کی زبان کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں استغفار کا پاور کتنا ہے، استغفار کی طاقت کیا ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے، خود خدا کہہ رہا ہے، صرف ایک راستہ تمہارے پاس باقی رہا ہے، آؤ صرف انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر پروردگار کے سامنے استغفار کے لیے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہاتھ پھیلا دیے جائے۔ کس قدر ہاتھ پھیلائے جائے بتاؤں میں آپ کو، اتنا گریہ و زاری کیا جائے، الحاح کیا جائے، آہو بکا اور ایسی پکار کی جائے، ایسی پکار کی جائے کہ پتھر جیسا سخت دل رکھنے والا آپ کا جانی اور مالی دشمن بھی آپ کی آہ اور پکار کو سن کر کے تڑپ جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، میرا پروردگار تو بڑے سے بڑے گنہگار کی ایک ادنا سی پکار کے اوپر اس کی رحمت کے دہانوں کو کھول دیا کرتا ہے، جائے کہ پھر سب اجتماعی طور پر اس کے سامنے مغفرت کے لیے ہاتھ پھیلا دے اور اس کے سامنے استغفار کے لیے زبانیں اور اپنے دلوں کو متوجہ کر دے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں نہیں آ سکتی ہے۔ دوستو 950 سال کے گنہگاروں سے کہا جا رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کیا ملے گا آپ کو؟ استغفار کا پاور بتایا جا رہا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالی بارش کی ضرورت کے موقعوں کے اوپر تم بڑے گنہگار تھے، لیکن تمہارے استغفار کی بدولت سب سے پہلا انعام تمہیں دیا جائے گا، استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائی جائے گی، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا اگر مالوں میں تنگی ہو گئی ہے۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے فقر، مسلمانوں کی تنگی، مسلمانوں کی خستہ حالی اور مسلمانوں کی مالی اعتبار سے ایک دم سے پڑتی اور ان کی تنزلی کا رونے والے، اس کے علاج کے طور پر یہ کرو وہ کرو، سب کچھ علاج ہو چکا ہے۔ اگر میرے بزرگوں معاف کرے، میں یہ بات ضرور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر علاج نہیں ہوا ہے تو یہی نہیں ہوا کہ اپنے گناہوں سے کبھی بھی ہم نے استغفار نہیں کیا جیسا کہ کرنا چاہیے۔
مال کی تنگی کی اس پریشانی سے نکلنے کا بہت ہی مؤثر علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ تم یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اللہ تبارک و تعالی تمہارے مالوں کے اندر تمہاری مدد فرمائے گا، مالوں کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ اور اولاد کہا اگر تمہارے پاس اولاد نہیں ہے تو اولاد کی تنگی ہے، یا کہیں کہ تمہارے پاس اولاد تو ہے لیکن صرف اور صرف بیٹیاں ہیں اور تم اپنی نسل کو بڑھانا چاہتے ہو اور کسی ایک بیٹے کے خواہش مند ہو، خدا کہہ رہا ہے علاج وہیں سے لیا جائے گا جہاں سے آپ کو یہ پریشانی دی گئی ہے، علاج وہی عطا کرے گا جو پریشانی بھیجنے والا ہے، اس نے علاج تجویز کیا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے لیے مالوں میں اضافہ کرے گا۔ اور بنین صرف ابن نہیں کہا بیٹا دے گا، بلکہ کہا بنین تمہاری اولاد کے اندر اضافہ کر کے رکھ دے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دربان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی مال و دولت سے ان کو نوازا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، یعنی ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے عرض کیا، اے صحابی رسول میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی، یعنی بیٹے نہیں ہیں، آپ مجھے کوئی علاج تجویز کر دیجئے، مجھے کوئی علاج بتائیے کہ میں اس کو اختیار کروں تاکہ میرے یہاں اولاد نرینہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہو جائے۔ حضرت معاویہ نے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں فرمایا کہ استغفار کرو۔ لکھا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے اسی وقت سے استغفار، بھائی کتنا پڑھنا ہے، استغفر اللہ، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم استغفر اللہ، اور اس کا مفہوم ہے اے اللہ اب تک جو کچھ میں نے گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں کی آپ سے میں بخشش چاہتا ہوں، مجھے بخشش عطا کر دیجئے، بس اتنا سا مفہوم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ استغفر اللہ دل کی گہرائی کے ساتھ اگر یہ چیز مانگی جائے، فرماتے ہیں کہ وہ دربان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استغفار کرنا شروع کر رہے ہیں، استغفار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ کبھی کبھی دن میں زیادہ سے زیادہ 700 مرتبہ وہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرینہ اولاد کا سلسلہ یوں شروع فرمایا، صاحب تفسیر نصفی نے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی استغفار کی برکت سے، استغفار کی بدولت ان کے یہاں 10 بیٹے دیے۔ اب یقین کرو ان باتوں کے اوپر جو باتیں قرآن بیان کر رہا ہے، یہ کہنے کو معمولی سی لگتی ہے، سننے میں معمولی سی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اگر عمل کے اعتبار سے اور اپنی زندگی کے تجربے کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہر طرف سے میں اور آپ گرے ہوئے ہیں، ہر طرف سے یلغار۔ میری اس بات سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا اس مجمع کے اندر جس کو اتفاق نہ ہو، ہر طرف سے یلغار، مالی اعتبار سے توڑا جا رہا ہے، ہماری ہر پوزیشن کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو صرف اپنی پوزیشن، ہمیں کوئی سیاسی اور پولیٹیکل ایشو پر گفتگو کرنے کی اس وقت نہ فرصت ہے، نہ اس وقت ہم اس کو چاہتے بھی ہیں، صرف اپنی پوزیشن جو اس وقت ہو چکی ہے بحیثیت قوم، بحیثیت امت، بحیثیت امت محمدیہ، بحیثیت امت مسلمہ، بحیثیت امت مومنہ، میری اور آپ کی عالمی طور پر، صرف ملکی اعتبار سے نہیں بلکہ عالمی طور پر انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہماری جو پوزیشن ہو چکی ہے، اس پوزیشن کے اندر آپ ذرا جائزہ لیجئے، نہ آپ کی آواز سننے کے لیے کوئی تیار، نہ آپ کو سمجھ لیجئے کہ کوئی ایسا ایجیٹیشن یا کوئی احتجاج یا اپنی وہ آواز جو آپ کے جائز حقوق وصول کرنے کے لیے آپ پیش کر سکتے ہیں، نہ اس کی آپ کو اجازت، بلکہ میری اور آپ کی جو ایک حیثیت مذہب اسلام نے عطا فرمائی تھی، وہ حیثیت نام کی اب کوئی چیز باقی نہیں رکھی، بلکہ ہماری شرعی حیثیت تک کو ختم کیا جا رہا ہے، ہمارے اسلامی تشخص کو ختم کیا جا رہا ہے، ہماری آئیڈینٹی جو ہے اس آئیڈینٹی کو ہماری ختم کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے گرے ہوئے ہیں اور سب کچھ آزما چکے ہیں۔ اب میں آپ کو بہت ہی پیار کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ اور قرآن کے مطالعے کی روشنی کے اندر اور اکابرین امت کی رہنمائی اور رہبری کو سامنے رکھ کر کے
صرف ایک علاج میں اپنی ذات کو بھی اور آپ حضرات کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، بشمول میری ماں اور بہنوں کے جو گھروں پر بیٹھ کر کے سن رہی ہے، الامان الحفیظ، جب امت کے افراد کے اندر بدعملی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جب امت کے جوان سے لے کر کے امت کی مستورات اور امت کی عورتوں کے اندر بدعملی اور بے عملی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یقین مانو آپ اپنی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، پھر اس قوم کو اور اس امت کو کوئی ترقی دینا چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے بشمول جوان مرد اور بشمول میں جوان عورتیں اور بڑی بوڑھوں اور اپنی ماں اور اپنی بہنوں سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بکثرت استغفار کرو، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرو، مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی قوم کو ڈرایا دھمکایا، قوم نہیں مانی تو آخر میں کہہ دیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار یہ قوم میں ہر طرف سے ان کو سمجھا چکا ہوں، نہیں سمجھتی ہے، میرا ٹھٹھا کرتی ہے، میرا مذاق اڑاتی ہے اور تیری توحید کا مذاق اڑاتی ہے، یہ تو کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس روئے زمین کے اوپر ایک بھی فرد ان کا بچنا نہیں چاہیے، اگر بچے گا تو مجھے معلوم ہے لم یلد الا فاجرا وکفورا، یہ نہیں جنیں گے، ان کی نسلوں کے اندر فاجر اور کافر ہی پیدا ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے استغفار کے چھوڑنے کی بنیاد کے اوپر یہ قوم جو ہمارے اوپر ٹوٹ پڑنے کو چاہتی ہے کہیں ٹوٹ پڑے اور ہمارے وجود تک کو مٹا کر کے رکھ دیا جائے۔ اسی لیے کسی مرد مجاہد نے یہ بات کہی تھی، بالارادہ اس مقام کے اوپر اس مرد مجاہد کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، انہوں نے کہا تھا لا تقتلوا اسد بلادکم، تم اپنے ملکوں کے اپنے شہروں کے شیروں کو قتل مت کرو، تم اپنے شہروں کے اور اپنے شہروں کے اور اپنے ملکوں کے شیروں کو قتل مت کرو، ورنہ کیا ہوگا فتأکلون کلاب اعدائکم، ورنہ وقت ایسا آئے گا کہ دشمن کے کتے تمہاری بوٹیاں نوچ کر کے رکھتے ہیں۔ ضرورت ہے اس وقت ہمیں انفرادی طور پر بھی استغفار کرنے کی، اجتماعی طور پر بھی استغفار کرنے کی۔ سرکار فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جس انسان نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، اس کو اپنی زندگی کا جزو بنا لیا، صبح شام جب بھی فرصت ملتی ہے اور نہیں ملتی ہے تو اس کے لیے فرصت نکال کر کے اللہ سے صرف اتنا کہتا ہے استغفر اللہ نستغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب لا ارجع الیہ ابدا۔ اس طرح کے کلمات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ دوستو سرکار فرماتے ہیں جس نے اس کو لازم کر لیا، اپنے اوپر ضروری بنا دیا، اس کو پارٹ آف دا لائف بنا دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوگا جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باہر نکال دیں گے۔ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے، ہر طرح کی تنگی سے، مالی تنگی میں مبتلا ہے، چین اور سکون کی تنگی کے اندر مبتلا ہے، اطمینان کی تنگی کے اندر مبتلا ہے، اور جو بھی تنگی انسان اور جس مصیبت کے اندر انسان مبتلا ہے، الگ الگ قسم کی مصیبتوں کے اندر انسان آج گرفتار ہے، نبی رحمت فرماتے ہیں استغفار کا پاور یہ ہے، استغفار کا پاور یہ ہے کہ انسان کو ہر تنگی سے اللہ تبارک و تعالی ایک راستہ نکال دیتے ہیں اس کے لیے، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے اس کو اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرما دیتے ہیں، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہوں سے اس کے رزق کا انتظام ہوتا ہے کہ جہاں سے آنے کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوا کرتا، وہم و گمان بھی نہیں ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں تم کو مانگنا نہیں آتا ہے، میں تم کو مانگنے کا مضمون دیتا ہوں، سرکاری مضمون کہ کس طرح سے درخواست کرنی ہے۔ ایک درخواست لے کر کے ہم سرکار کے پاس جاتے ہیں، سرکار کہتی ہے یہ درخواست رد ہو جائے گی، بھائی کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں لکھنا نہیں آتا ہے، ہم جیسا کہتے ہیں ویسا لکھ کر کے آؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ایک سرکاری مضمون گویا کہ ہم کو عطا فرمایا، کیا مانگنا ہے؟ مانگو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں۔ مفسر علامہ آلوسی بغدادی لکھتے ہیں کہ بندہ کہہ رہا ہے امحو آثار ذنوبنا واعف عنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو صرف معافی نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کے نشان تک کو مٹا دیا جائے۔
नामे अमाल के अंदर उसका निशान और उसकी अलामत भी बाकी नहीं रहनी चाहिए। वग़फ़िर लना, ए अल्लाह हमारी बख्शिश कर दीजिए। बख्शिश के बारे में मुफस्सिर कहते हैं इस मकाम के ऊपर कि बख्शिश का मतलब यह है सरापा ऐब है हम, ऐब सरापा गुनहगार है हम, जगह जगह से गुनाह टपक रहे हैं, हमारी पेशानी और हमारे जिस्म के रुएं रुएं से गुनाह जो है कि झड़ रहे हैं। ए अल्लाह तरह तरह के गुनाह करके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि जहां से गुनाह न झलक रहे हों। ए मेरे परवरदिगार, बस एक इल्तिजा है, इग़फ़िर लना, हमारी बख्शिश कर दे, यानी कि उन गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल दीजिए, हमारे अयूब के ऊपर पर्दा डाल दीजिए। और इतना ही नहीं, वो इज़हारिल जमील, और हमारे अंदर अगर कोई खूबी की बात हो तो उसको लोगों के सामने जाहिर कर दीजिए। कितना जबरदस्त ये मजमून है। कहने को तो कितना है इग़फ़िर लना, लेकिन कितनी बड़ी बात यहां पर मंगवाई जा रही है। और फिर फरमाया वरहमना, हमारे ऊपर रहम फरमा दीजिए। अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने वरहमना की तफसीर के अंदर ये बात बयान फरमाई है। बंदा अपने परवरदिगार से ये इल्तिजा करता है, तफद्दल अलैना, ए हमारे परवरदिगार, तफद्दल अलैना बिफ़ुनूनिल आला, ए हमारे परवरदिगार किस्मा किस्म की नेमतों से हम सब पर मेहरबानी फरमा, हमें किस्मा किस्म की नेमतों से माला माल फरमा। वरना मा इस्तिहक़ाक़िना बि अफ़ानीनिल इक़ाब, वरना हम तो मुख्तलिफ किस्म की सजाओं के मुस्तहिक़ हैं। हमारा हाल तो यह है कि हमने ऐसे अलग अलग वैरायटी के और अलग अलग क्वालिटी के गुनाह किए हैं कि अलग अलग वैरायटीज और अलग अलग क्वालिटी की सजाओं के हम तो हकदार बन चुके हैं। लेकिन रब्बा इरहमना, हमारे ऊपर रहम फरमा दीजिए। और रहम यही कि हमें मुख्तलिफ किस्म की नेमतों से माला माल फरमाकर मुख्तलिफ किस्म के सजाओं के जो मुस्तहिक हुए हैं उससे हटा दीजिए। वरहमना, अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी बात बयान करता हूं, बात लंबी है लेकिन आखिरी बात बयान करता हूं। हजरत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिदुल मिल्लत ने ये बात बड़ी ताकीद की बयान फरमाई। वरहमना की तफसीर में बयानुल कुरान के अंदर गालिबन ये बात लिखी है कि इरहमना का मफ़हूम ये है, अब बंदा अल्लाह से यूं कह रहा है, ए अल्लाह अब तक तो बगैर तौफीक की जिंदगी गुजर चुकी, अब तक तो बगैर नमाज की जिंदगी गुजर चुकी, बगैर इस्तिग़फ़ार की गोया की जिंदगी गुजर चुकी। वरहमना, ए अल्लाह हम पर रहम यूं फरमा दे कि हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमा दे। वरहमना, नेक अमाल की तौफीक अता फरमा दे। दोस्तों वैसे नहीं मिलते हैं, पहले नेक काम करने की हिम्मत करनी पड़ती है और इस हिम्मत की अल्लाह से दरखास्त करनी पड़ती है। वरहमना, हमें तौफीक दे दीजिए। और दूसरे नंबर पर वरहमना, ए अल्लाह इतने गुनाह किए हैं कि रिज़्क़ के ज़ाहिरी जितने दरवाजे थे बंद हो चुके हैं, मारे फिर रहे हैं, एक एक पैसे को तरस रहे हैं, भीख मांग करके भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वरहमना, ए हमारे परवरदिगार हमारी मईशत और हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम को इतना बेहतर से बेहतर बना दे कि हमें दर दर कासे गदाई लेकर के घूमना न पड़े, हमें फकीरी का प्याला लेकर के न घूमना पड़े। बस तेरे ही इस एक दर से हम चाहते हैं, वरहमना, हमारे ऊपर रहम फरमा दीजिए और रिज़्क़ के दरवाजों को खोल दीजिए। तीसरे नंबर पर बयान फरमाया और बेहिसाब मग़फ़िरत अता फरमा, वरहमना, बेहिसाब मग़फ़िरत अता फरमा। और चौथे नंबर के ऊपर बयान फरमाया वरहमना, और हमारा दाखिला जन्नत के अंदर मुक़द्दर फरमा दे। क्या ये मांगने को 3 कलिमात थी, वअफ़ु अन्ना, वग़फ़िर लना, वरहमना। लेकिन कितनी बड़ी बात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। क्या मांगना है वो भी अल्लाह ने बता दिया, और मुझे देना है, तुम्हें मांगना है सिर्फ, और क्या मांगना है वो भी मैं तुमको बता रहा हूं। और जो तुम मेरे कहने से मांगोगे वो सब का सब मेरे खजाने के अंदर मौजूद है। बस काम तुम्हारा सिर्फ इतना है कि तुम आओ मेरे दरबार के अंदर और मांगो। इस वक्त हम सबके मावा और बलजा फखरे गुजरात पीर तरीक़त हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत फ़यूज़ुहुम व अतालल्लाहु बक़ाअहु अलैना हफ़िज़हुमुल्लाहु व रआहुम ने पूरी उम्मत से खिताब करते हुए बात इन्हीं आयात करीमा को सामने रख कर के गोया के उम्मत को इस बात की तलक़ीन की है कि दोस्तों ये सिर्फ बातों में गुजारने के लिए ये वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त खूब तरीके से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने का वक्त है।
اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا یہ وقت یہی ہے کہ خوب کثرت کے ساتھ استغفار کرو، چلتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت اور ہر گھڑی زبان بھی استغفار کرے، قلب بھی استغفار پڑھے۔ حضرت تو فرماتے ہیں کہ دن میں کم سے کم 300 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3000 مرتبہ تو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا ہی چاہیے۔ اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنے لیے اور اپنے مومن مردوں کے لیے اور اپنی اور مومن عورتوں کے لیے دن میں 27 مرتبہ یا 25 مرتبہ، بہت دھیان سے سنو جو حدیث پاک میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، جس انسان نے اپنے لیے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے اور اپنی مومن عورتوں کے لیے استغفار کیا دن میں 27 مرتبہ، اور راوی کو شک ہے یا دن میں 25 مرتبہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا انعام اس استغفار کرنے والے کو مستجاب الدعوات میں شامل کر لیا جائے گا۔ مستجاب الدعوات جانتے ہیں اس انسان کو کہا جاتا ہے جو رب کے سامنے جو بھی درخواست کرے اللہ اس کی درخواست کو کبھی رد نہ کرے بلکہ اس کو قبول فرما لے، اس انسان کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ اپنے لیے بھی استغفار، اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی استغفار اور مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار کرے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو مستجاب بنا دیتے ہیں، گویا کہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر کا انعام اس استغفار کرنے والے کی برکت سے رب تبارک و تعالی پوری انسانی اور پوری بستی کے اور پوری انسانی برادری کہہ لیجیے بلکہ پوری بستی کے لوگوں کی جو رزق کی تنگی ہے اس رزق کی تنگی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک انسان کے استغفار کا یہ اثر ہے۔ اگر بستی کا جوان اور بستی کا بوڑھا اور بستی کا بچہ اور بستی کی بچیاں اور بستی کی جوان عورتیں سب مل کر کے اگر استغفار کرے اور خدا کو خوش کر لے تو بتاؤ پھر اس بستی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مجھے اور آپ کو اور میری ماں اور بہنوں کو زیادہ سے زیادہ کثرت استغفار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق ارزانی نصیب فرماوے اور اپنے گناہوں کے اوپر خوب رو دھو کر کے مغفرت طلب کرنے کی بھی توفیق عطا فرماوے اور بابقیہ زندگی مکمل استغفار کے ساتھ اس کی رب چاہی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق ارزانی نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔